وزیر اعظم میاں شہباز شریف 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ دونوں رہنما معیشت سمیت اہم شعبوں میں شراکت داری بڑھانے کا جائزہ لیں گے۔ حکومت نے چینی کی فی کلو ایکس مل قیمت 154 سے 159 روپے کر دی۔ یقینی بنایا جائے گا ریٹیل میں فی کلو قیمت 164 سے زائد نہ ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ کہا ملک میں چینی کی کوئی قلت ہے، نہیں ہوگی، گراں فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ کاز لیس منسوخی پر جسٹس سردار اعجاز برہم۔ کہا ایسا کرنے سے پہلے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ آپ نے کس کے کہنے پر کاز لیس منسوخ کی؟ جج عدلیہ کی آزادی پر تجاوز برداشت نہیں کریں گے۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھی۔ کہا گیا لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز نے پوچھا کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ یہ تمام سوالات طے کرنے کے لیے کارروائی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ ملک بھر میں 4 کروڑ 17 لاکھ درخت لگانے کا ہدف ہے۔ وزیر اعظم کی پوری قوم شجرکاری مہم میں حصہ لینے کی اپیل۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے خلاف تحقیقات۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئیں۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں تفتیش کر رہی ہے۔ اور وفاقی حکومت نے عید الفطر پر 3 روزہ تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ دہشت گردی کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو۔ کہا اجلاس میں شرکت نہ کرنا پی ٹی آئی کا غیر سیاسی فیصلہ۔ تحریک انصاف نے ذاتی سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی۔ بانی کو قید کر کے حکومت نے قومی اتفاق رائے کو خود ناکام بنایا۔ کسی بھی نئے آپریشن سے پہلے قومی اتحاد کی طاقت سے مسلح ہونا اولین شرط ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجلاس میں نواز شریف کی عدم شرکت پر بھی تنقید۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ میاں شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ دونوں رہنما معیشت سمیت اہم شعبوں میں شراکت داری بڑھانے کا جائزہ لیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غزہ کی صورتحال اور مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر بھی بات چیت ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات کریں گے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ صدر مملکت صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم میکرو کریڈٹ اور فائنانس کے لیے استعمال ہوگی۔ 18 لاکھ 90 ہزار افراد مستفید ہو پائیں گے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو امداد نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت دی گئی ہے۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا استفسار۔ چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھی۔ کہا گیا لارجر بینچ بن چکا، کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ ڈپٹی رجسٹرار کا جواب۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ مرکزی ملزم ارمغان کے والد کے بیرون ملک فرار کا خدشہ۔ پولیس نے کامران قریشی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کو آگاہ کر دیا۔ ملزم نے قتل کے بعد والد کو آگاہ کیا، جس نے پولیس کو اطلاع کے بجائے بیٹے کو روپوشی کا مشورہ دیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ارمغان نے والد کو گرفتاری سے بچنے کے لیے امریکہ جانے کا کہا ہے۔ دہشت گردی سے جعفر ایکسپریس کی متاثرہ بوگیوں سے 3 دستی بم برآمد۔ ریلوے پولیس نے ناکارہ بنایا۔ کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس آج بھی بحال نہ ہو سکی۔
پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے 2.5 ماہ بعد بلند ترین سطح کا ریکارڈ توڑ دیا. دوران ٹریڈنگ 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,17,610 تک جا پہنچا. وزیر اعلیٰ سندھ سے چین کے قونصل جنرل کی ملاقات. سی پیک کے جاری منصوبوں اور نئے پروجیکٹس پر تبادلہ خیال. مراد علی شاہ نے کہا صدر کی چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوئیں. چین کے تعاون سے کراچی میں پانی کے منصوبے اور سولر پروجیکٹس کا دائرہ بڑھائیں گے. ڈیجیٹل لرننگ کے دور میں ترقی، ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم سے مشروط پنجاب کے نوجوانوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر پیغام. کہا نواز شریف آئی ٹی سٹی میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں. فیصل آباد میں جھنگ روڈ پر ماڈل بازار میں آتش زدگی. 50 سے زائد دکانیں جل کر راکھ ہو گئے. ریسکیو کی 6 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا. شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے پورے ماڈل بازار کو لپیٹ میں لیا. کراچی سمیت سندھ بھر میں خسرہ کی وبا شدت اختیار کر گئی. 2 ماہ کے دوران صوبے میں 17 بچے انتقال کر گئے. 1100 سے زائد متاثر. والدین کی جانب سے حفاظتی ٹیکے نہ لگوانا وجہ قرار. لاہور کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں دواؤں اور طبی آلات کی قلت. غریب مریض مہنگی دوائیں بازار سے خریدنے پر مجبور. عدم ادائیگیوں کی وجہ سے کمپنی سپلائی نہیں دے رہی. اسپتالوں کا موقف. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے بلز کلیئر کرنے کو آڈٹ سے مشروط کر دیا. کہا سابق حکومت نے اربوں روپے کی دوائیں خریدی مگر ادائیگیاں نہیں کی. غزہ میں ایک بار پھر اسرائیل کے تباہ کن حملے. گن شپ ہیلی کاپٹر کی شیلنگ اور ڈرون حملہ. خان یونس میں طیاروں کی بمباری. مزید 14 فلسطینی شہید. 2 دن میں شہداء کی تعداد 400 سے بڑھ گئی. 174 بچے بھی شامل. تمام قیدیوں کی رہائی تک جنگ ہوگی. سیز فائر کے لیے بات چیت بھی بموں کی بارش میں ہوگی. نتین یاہو کی ہٹ دھرمی. صہیونی وزیر اعظم دیوانے کا خواب دیکھ رہا ہے. جاریہ سے قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں. حماس کا رد عمل. اسرائیل میں نتین یاہو کے خلاف احتجاج. قیدیوں کی واپسی کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. یمن پر امریکی طیاروں کی بمباری. دارالحکومت صنعا سمیت 10 مقامات پر بموں کی بارش. حوثیوں نے 3 دن میں چوتھی بار طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومن کو نشانہ بنایا. اسرائیلی اور امریکی اہداف پر حملے مزید تیز کریں گے. حوثی رہنما عبد المالک الحوثی کا اعلان. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے غیر جانبدار رہنے کی اپیل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی ہم منصب کو ٹیلی فون. 1.5 گھنٹے کی گفتگو مثبت اور نتیجہ خیز رہی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. کہا پیوٹن نے توانائی کی تنصیبات پر حملے 1 ماہ کے لیے روکنے پر اتفاق کیا. عارضی جنگ بندی کو جلد مستقل سیز فائر میں بدل دیں گے. روسی صدر کا امریکہ سے یوکرین کی امداد بند کرنے کا مطالبہ. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں پھنسے 2 خلابازوں کی واپسی. 17 گھنٹے طویل سفر کے بعد کیپسول فلوریڈا کے سمندر میں لینڈ کر گیا. سنی ولیم اور فلمور نے 9 ماہ بعد زمین کا سفر کیا. 2 دیگر خلاباز بھی کیپسول میں واپس آئے. کیویز کے دیس میں شاہینوں کو جیت کی تلاش. قومی ٹیم تیسرا T20 کھیلنے ڈونلڈ سے آکلینڈ پہنچ گئی. آج آرام اور کل پریکٹس کرے گی. نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل. PSL 10 ٹرافی کے ملتان میں سیر سپاٹے. کراچی، حیدرآباد اور لاہور کے بعد ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی. شائقین پرجوش نظر آئے. مداحوں نے خوب سیلفیز بنوائی. کیپ ٹاؤن میں ماؤنٹین بائیک ریس کا میلہ. اونچے نیچے دشوار راستوں پر سائیکلسٹ کا امتحان. مینز ریس کا دوسرا مرحلہ. بیلجیم کی جوڑی نے جیت لیا. خواتین کی کیٹیگری میں ڈنمارک اور ارجنٹینا کی جوڑی نے مسلسل دوسری کامیابی حاصل کی. اور پرتگال کے ساحل پر ورلڈ سرفنگ لیگ کے سنسنی خیز مقابلے. تیز لہروں پر سرفرز کی مہارت. فرانس کے مارکو نے راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی.